سورہ اعراف کی آیت نمبر انشاءاللہ 64 سے انشاءاللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ گزشتہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ نبیوں کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے اہتمام سے اللہ نے بیان فرمائے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے بڑی رہبری ہے اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں وہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کس طریقے سے وہ بلایا کرتے تھے، ان کا طریقہ تبلیغ، ان کا طریقہ دعوت کتنا شفقت والا، کتنا حکمت والا، کتنا صبر والا یہ ہوا کرتا تھا، یہ نبیوں کے واقعے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو ہم ایک دو مرتبہ بات کہہ کر، سمجھا کر، بتا کر مایوس ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اللہ نے سنائی۔ 950 سال انہوں نے جو ہے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف، توحید کی طرف بلایا۔ 950 سال، اور اس کے نتیجے میں بس 80-82 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال یعنی 12 سال میں ایک آدمی ماننے والا۔ لیکن حضرت جو ہے کتنے صبر کے ساتھ، کتنے شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ترتیب بتاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں ہیں، جو نبیوں کی جو دعوت ہے، وہ ہمیشہ 4 ترتیب پر چلتی ہے۔ جتنے بھی واقعات ہیں اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا۔ سب سے پہلے نبی جو ہے جب دعوت شروع کرتے ہیں، جب بھی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو حالات آتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کو پورا استقبال کا، ویلکم کا ماحول ملا ہو۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے دعوت دی کہ ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے استقبال کریں گے، پروٹوکال ہے، آپ کا مقام ہم جانتے ہیں، آپ کو ہم سمجھتے ہیں، نہیں۔ خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کو، اور یہ بات اس امت کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ سمجھا رہے۔ جب بھی نبی بات لے کر کھڑے ہوئے دین کی، انہیں کیا ہے
پوری فضا ان کو جو ہے مخالفت کی ملی. اور یہ جو مخالفت کی جو فضا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ اس لیے ہے کہ اس میں صفات بنتے ہیں. صفات جو بنتے ہیں، کوالٹیز جو آتے ہیں، وہ استقبال کے زمانے میں اور موافق حالات میں، ان حالات میں صفات نہیں بنتے. اس میں تو بگڑنے کے زیادہ چانسز ہیں. ایک آدمی جو ہے زیادہ مصافحہ کریں بیان کے بعد تو بگڑنے کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، یہ سنت ہے، تمام نبیوں کی آپ سنت دیکھ لیں تو ان پر حالات اس طرح لائے، ان کی قوموں پر لائے، تو اس سے جو ہے نا صفات کس چیز کا؟ سب سے بڑی صفت صبر کی، برداشت کی، حلم کی. یہ بہت بڑی صفت ہے. آدمی برداشت کرے، حکمت سیکھے، کس طرح میں اللہ کے بندوں کو بلاؤں، کس طرح اللہ کے بندوں کو قریب کروں. یہ چیز جو ہے نا تمام نبی، تمام ایمانی صفات جو ہے نا مخالف فضاؤں میں اللہ بناتے ہیں. کیونکہ اللہ کی جو مدد ہے، وہ اللہ کی مدد جو ہے اکثریت پر، طاقت پر، اور جتنے دنیا میں اسباب ہیں ان پر نہیں ہے. وہ یہ نبیوں کے واقعات میں دیکھیے، نوح علیہ السلام بڑی اکثریت تھی ان کی قوم. اللہ تعالیٰ جو ہے نا 80-82 کے علاوہ سب کو ڈبو دیے. اگر اکثریت کا کچھ معیار ہوتا تو کچھ بات ہوتی. اب آج جس قوم کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہ بڑی طاقتور قوم ہے. ایسی طاقتور قوم کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی طاقت کا ذکر فرمایا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو بتاؤ. ان کا نعرہ تھا، اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. وہ جانتے نہیں اللہ ان سے بڑا طاقتور ہے. اتنا بڑا، اتنی طاقتور قوم تھی کہ ان کے جو قد تھے کھجور کے درختوں کی طرح بڑے بڑے درخت، ان کے جو قد تھے، ان کی طاقت. برش کرنا، مسواک کرنا، دانت صاف کرنا ہوتا، درخت ایسے ہی اکھاڑ کے صاف کر لیتے تھے. تو ایسی طاقتور قوم، لیکن ان کو اپنی طاقت پر ظلم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کو سمجھائے نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے. اور ان کے اس زمانے میں جو ماننے والے تھے ان پر بڑے حالات آئے. وہ حالات میں ان کی تربیت، نہیں ماننے والوں کو موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. جب بھی کسی قوم نے، کسی فرد نے انکار کیا، اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال مہلت. فرعون کو کتنی مہلت ملی دیکھیں. فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے قتل کا پلان بنا دیا تھا. اعلان کر دیا کہ بچوں کو قتل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا چھوڑ دی اس کو. اور اللہ نے اپنی قدرت بتائی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں جو ہے پرورش کرا کے، تو خدا نہیں ہے، خدا میں ہوں، قدرت میری ہے دیکھ. پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا ان کی زندگی پیش کی. یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قبطی کو مارا، یہ سارا واقعہ آپ دیکھ لیں، یہ سب فرعون کی مہلت کے لیے. سمجھ جائے. نہیں سمجھا پھر اللہ نے. تو دوسری جو ترتیب ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی تربیت کا دور ہوتا ہے. یہ تربیت ہوتی ہے، کیونکہ مخالفت تربیت کے لیے، پابندیاں تربیت کے لیے. پھر جب تربیت ہو جاتی ہے، تربیت کس اعتبار سے؟ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی مدد جو ہے نا اکثریت پر نہیں، طاقت پر نہیں، اور تجارتوں پر نہیں، بلکہ صفات پر ہے. جب وہ صفات بنتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اب اللہ کی مدد 2 شکلوں میں آتی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے جتنے بندے جن کے دلوں میں سعادت ہوتی ہے ان کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں ہدایت کی طرف. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین. ایسے لوگ جماعت در جماعت ایمان لے کر آتے ہیں. اور وہ طبقہ جن کے دلوں میں جو ہے مہر لگ چکی ہے، جن کا فہم بگڑ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے فیصلے کا اظہار کرتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں. یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ کے ہر نبی کا قصہ پڑھیں آپ.
جب نبی نے دعوت کا کام شروع کیا مخالف حالات آئے، اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ صفات تربیت میں بن جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے، دو شکلوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں سعادت ہوتی ہے ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں شقاوت ہوتی ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ تمام نبیوں کی سیرت کا، ان کی زندگی کا یہ خلاصہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی تھے، قوم عاد کی طرف بھیجا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی، وہی دعوت جو تمام نبیوں کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ بات بڑی آسان ہے، لیکن بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو جو ہے نا توحید سب سے زیادہ پسند ہے، شرک سب سے زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو ہمارے اندر کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھیے اب نبی کا جو ہے طریقہ دیکھتے رہیں، کس طریقے سے دین کی بات کرنا، کس طریقے سے دین کی بات پیش کرنا، سامنے والا جو ہے سن لے، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، نسبت کر رہے ہیں اپنی، تم کوئی غیر نہیں ہو، تم کوئی باہر والے نہیں ہو، تم میرے ہو۔ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ شرک سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم جو ہے پانی میں جو ڈوبی تھی، وہ لوگوں کی زبانوں پر تھا وہ واقعہ، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں تم اس عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن آپ ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون۔ جواب دیکھیے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے سرداروں نے کہا جو کافر ہیں انہی کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، انا لنراک فی سفاہۃ، کیا جملہ دیکھیے، ہم آپ کو جو ہے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ سفاہ، سفیہ، سیقول السفہاء، سفہاء کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اعقل الناس ہوتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل ان کی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے سب سے زیادہ عقل، کامل العقل جو ہے نبیوں کو اللہ دیتے جی، سب سے زیادہ عقل۔ تو عقل مند کو جو ہے نا قوم کہہ رہی ہے انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ کو سمجھتے ہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک اللہ کی بات، اور آپ جو ہے نا شرک سے روک رہے ہیں، اور آپ آخرت کے عذاب، یہ سب کیا بات کر رہے ہیں؟ فی سفاہۃ۔ اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد ان کا ریسپانس کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جو ہے جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑے سچے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کو جو ہے نا سب سے بڑے جھوٹے کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو، لیکن اس کا جواب دیکھیے نا، ان کا برتاؤ نبیوں کا، یہ اخلاق ہے۔ قال یا قومی، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اے میری جماعت، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، کم عقل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروردگار ہے سارے عالموں کا، اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ دیکھیے جواب کیسے دینا، کیونکہ جب آدمی الجھتا ہے، اصل جو ہے نا، اصل مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ایمان ہے، اصل دین ہے، اصل آخرت ہے، اصل ان کا عذاب سے بچا جانا۔ اگر نبی جو ہوتے ہیں اگر ان کی باتوں میں الجھ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں ہو جائے گی، اور اصل مقصد سے آدمی غافل ہو جائے گا۔ تو نبیوں کے پاس بڑے اونچے اخلاق ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن جن لوگوں نے زیادتی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معافی کا، صبر کا معاملہ کیے، آخر میں وہ پچھتاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو لا لیتے ہیں، میں نے کیسا کیا،
اندر سے ایک جذبہ تھا. حضرت وحشی، حضرت ہندا، یہ سب وہ لوگ تھے ایک زمانے میں، ابتدائی زمانے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی کھل کر مخالفت کی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، صبر، اس پر کیا ہوا؟ یہ سارا طبقہ آپ کو ملا، یہ سارا طبقہ آپ کو مل گیا. نہ آپ نے بد دعا دی ان کو، نہ آپ نے جو ہے ان کا تو میں سے جواب دیا، بس خاموش. تو اس لیے وہ ساری صلاحیت والے مل گئے. کیسی کیسی صلاحیت! خالد بن ولید جیسے، یعنی سوچیں. تو ایسے ہی جو ہے نا اللہ کے دین کے قریب لوگوں کو کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے. ماں باپ کو، بڑوں کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ جذباتی ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کی صلاحیتیں غلط جگہ لگیں گی، ان کی صلاحیتیں غلط ٹھکانے لگیں گی، اور ان کی صلاحیتوں کو دوسرے لوگ ہائی جیک کریں گے اور کر کے جو ہے نا انہیں غلط استعمال کریں، کیونکہ وہ بچے ہیں لیکن ماں باپ سمجھدار ہیں. اسی لیے یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں. اور پھر دوسری بات فرمائی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں بہت خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. امین، امانت دار ہوں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے آدمی خیر خواہی میں، کسی کے ساتھ خیر خواہی میں جو ہے پوری بات نہیں کر پاتا، پتہ نہیں کیا سمجھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیوں. نہیں، نبی ایسے نہیں ہے. نبی دین چھپاتے نہیں، نبی امانت دار ہوتے ہیں، امین ہے، امانت دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم خطبہ اس جملے کے بغیر ہوا کرتا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ. ورنہ تو آپ اکثر خطبے میں یہ جملہ کہتے تھے، اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہ ہو. لا ایمان اس کا آدمی کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہ ہو. امانت بہت بڑی چیز، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو نبی سب سے بڑے امانت دار ہوتے ہیں. بات کو پورا کا پورا پہنچانا، صحیح طریقے سے پہنچانا. یہی وجہ ہے نا کہ معراج سے واپسی پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی چادر پکڑ لی. آپ یہ بات مت بتائیں کہ آپ رات میں جو ہے بیت المقدس اور اللہ کے پاس گئے تھے، جنت جہنم دیکھی. یہ لوگ بہت ٹھٹا اڑائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے. نہیں کہیں آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یہ امانت ہے، مجھے پہنچانا ہے. آپ نے جا کر کھلم کھلا یہ بات کہی. تو ناصح امین. بعض مرتبہ جو ہے نا بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہمدرد بھی ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن خیرخواہی میں بہت سی چیزیں چھپا دیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، ہے نا. نہیں، ناصح امین، بولنا ہے، بولنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور بالکل اچھے طریقے سے دل میں بات اتر جائے اس طریقے سے بات کرنا ہے. اب دیکھیں، اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی. تمہیں صرف اس بات پہ تعجب ہے کہ تم ہی میں کا آدمی جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے جو تمہیں ڈراتا ہے. کیونکہ ہر زمانے میں قوموں کو یہی رہا مسئلہ، ہمارے میں ایک آدمی ہمیں بات کر رہا ہے. اب آپ کہاں سے سمجھانے آگے بھائی؟ ہمیں جانتے ہیں آپ کو کون ہے. جب کوئی آپ بڑے آئے مولوی بننے کے لیے، کہتے نا یہ تو جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی کہا، یہی جملہ کہا، بڑے آئے انک لانت الحلیم الرشید. آپ بڑے آئے کہنے کے لیے حلیم الرشید بن کر. یہی جملہ آج بھی کہتے ہیں. تھوڑا سا ایک آدمی جو ہے دوست نماز کی طرف آ جائے، کہے کہ تھوڑا سا بڑے آئے مولوی بنے، ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کیا ہیں، ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہی جملہ دیکھیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اسی قوم میں سے کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ اس قوم کا مزاج، اس کی نفسیات اس پہچانے. باہر والا آ کے وہ لوگوں کو بتائے یا آسمان سے کوئی آ کر بتائے تو کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی جماعت، اسی قوم میں سے بھیجتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں، کس طرح دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. وَاذْكُرُوا کا مطلب اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ سب سے پہلی چیز. اس سے مزاج میں اطاعت، اس سے مزاج میں فرما برداری
اس سے مزاج میں جھکنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اپنے محسن، اپنے منعم کے سامنے۔ وَاذْكُرُوا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کتنی بڑی نعمت دیکھو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی نائب بنایا، ان سب کو مٹا دیا سب سے پہلے۔ اسی لیے جو ہے نا تربیت میں جو ہے نا ہمیں کیا ہے، ہمیں نبیوں کے، صحابہ کے واقعات بولنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی تجربات بولیں۔ ہمارے تجربات میں جان نہیں ہے، اثر نہیں ہے، ہماری زبان، ہمیں جو ہے نا نبیوں کے واقعہ، آج یہ چیز ہمارے پاس سے ہٹ چکی ہے۔ اور وہی بات کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے نا، مشرکین کا ایک جواب تھا، وہ جواب ہماری زبان سے نہ نکلے۔ وہ کیا تھا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں کی واقعات ہیں، پرانوں کے قصے ہیں، یہ تو گزرے ہوئے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کی کوئی بات کرو، آج کی کوئی بات کرو نہیں۔ ان ھذا، یہ ان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان میں برکت رکھی ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ دلوں کو بدلنا۔ نبیوں کے واقعات جب ہم اہتمام سے سنیں گے، اس سے ہمارے دل بدلیں گے۔ صحابہ کے واقعات سنیں گے، اس سے ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ اس کو اسی لیے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات، بدری صحابہ کے واقعات ایسے یاد کراتے تھے جیسے سورہ یاد کراتے۔ تو بچوں کو جو ہے نا یہ تربیت، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔ پھر دوسری چیز یاد دلا رہے ہیں، دیکھو پیغمبر اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ نے تمہیں بڑا ڈیل ڈول والا بنایا۔ ڈیل ڈول سمجھتے نا، جسمانی قوت اللہ نے تمہیں دی، تمہاری ساخت بڑی مضبوط ہے، تمہاری جسامت بڑی مضبوط ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ چیز ہے، میں روزانہ کتنی دیر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ یہ غذا ہے، یہ غذا ہے جو مجھے دن بھر جو ہے اطاعت پر چلاتی ہے۔ یہ غذا اگر میں نہیں لوں گا تو پھر اطاعت بوجھ لگے گی، اطاعت بوجھ لگے گی، کیونکہ بغیر غذا کے، بغیر جو ہے فیول کے کوئی سواری نہیں چلتی۔ تو میری سواری کیا ہے چلنے کے لیے؟ یہ میرے لیے فیول ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کے مجھ پر کیا احسان ہے، خاص طور پر بندہ ارادتاً سوچے، لعلکم تفلحون، فلاح کا راستہ اسی وقت میں ملے گا، کامیابی اسی وقت ملے گی۔ اگر ان راستوں سے ہٹو گے تو کامیابی نہیں، پھر آدمی میں شکایتیں پیدا ہوں گی، ناشکری پیدا ہوگی۔ قالو، قوم نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تم آئے ہمارے پاس ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد نے جن کو پوجا ہے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لاؤ لاؤ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ دیکھیے ضد جب مزاج میں آ جاتا ہے نا، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ عذاب کو خود بلا رہا ہے کہ بھئی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔ وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو قوم نوح پر کیسا عذاب آیا، وہ اس لیے کہہ رہے تھے ان کے پاس پانی کا عذاب آیا تھا، پانی کا عذاب، تو ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہاڑوں میں گھر بنائے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا پانی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھاتے ہیں قرآن میں، ان لوگوں نے جو ہے نا ایک غلطی یہ کی کہ اللہ کی قدرت کو صرف پانی تک محدود سمجھا، حالانکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کا لشکر تو بے شمار ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو لنگڑے مچھر سے پکڑ سکتا ہے۔ ایک لنگڑا مچھر جو ہے نا نمرود کے ناک میں گھسا دیا، پریشان ہو گیا تھا، اتنی بڑی طاقت والا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لاؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، بجی بڑی عجیب، ایسی پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی، ہوا آئی، ایسی ہوا، وہ جو ہے سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ہم نے ہوا چلائی۔ وہ ہوا 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان کو جو ہے وہ جو پہاڑوں کے اندر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ان کو نکالی اس ہوا نے، اور ہوا نکال کر جو ہے نا ان کو زمین پر اٹھا کے پٹک دیا،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، سوکھے ہوئے کھجوروں کے تنے جیسے پڑے ہوئے تھے، ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان ظالموں کی نسلوں کو ہم نے ختم کر دیا، جڑ سے ہی اکھاڑ دیا. فقطع، کاٹ دیا ہم نے ان کی نسلیں چلی نہیں آگئی. وہی فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کی طرف سے تم پر جو ہے وہ عذاب، وہ غضب واقع ہو چکا ہے، بس ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں، ایک مہلت دیتے ہیں. اب نہیں ہوا، اب تو واقع ہو چکا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان بتوں کے بارے میں، اسماء بمعنی جو ہے جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے نام رکھا، یہ روزی دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ ہماری پریشانی دور کرنے والا، پتہ نہیں. یعنی شرک ایسے ہی آتا ہے. شرک کے آنے کی جو کا راستہ ہے نا، شرک آیا کیسے؟ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا بڑے نیک عابد لوگ تھے. لوگ جو ہے نا ابتدا میں ان کی جو ہے نا صورتیں بنا کر گھروں میں رکھ لیتے تھے. وجہ اس کی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت یاد آئے، ہم عبادت کریں. بس رکھتے 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 ہوتے ہوتے نسل در نسل پھر ان کو دیکھ کر کیا عبادت ہوتی، ان کی عبادت شروع ہو گئی. پھر وہیں سے جو ہے نا یہ سارے بت شروع ہوئے. یہ شرک کی ابتدا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا عقیدت ہوتی ہے نا، محبت، عقیدت، اسے شریعت کی لگام ہونی چاہیے. ہر چیز کو اللہ کی نعمت ہے، نعمت کو لگام دینا. کس کی؟ دین کی، حکم کی. اگر نعمت کو اللہ کے حکم کی اور اسلام کی لگام آدمی نہیں دے گا تو پھر وہ نعمت بغاوت پر آدمی کو لے کے آتی ہے. نعمت اللہ نے ان کو دی، کیا نعمت دی؟ طاقت، زبردست طاقت ان کو دی تھی. بس یہ کہنے لگے کہ اس طاقت کو اللہ کو تسلیم کر لو، تمہاری طاقت خود بخود کیا ہوگی؟ کنٹرول میں رہے گی، برکتیں مل جائیں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں. اب پھر دیکھیے اس کا نتیجہ، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھیں گے اللہ کا عذاب کیسے آئے گا. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، ہم نے انہیں نجات دی. دیکھیے ہر زمانے میں نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں. فانجینا، ہم نے نجات دی، اور ان کو بھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی، اور ان کے ماننے والوں کو اپنی رحمت سے. یہاں پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھے ہیں. جب آفتیں آتی ہیں، پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے نا، وہ عذاب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے. لیکن جب کچھ لوگ تباہ ہوئے، کچھ لوگ نہیں ہوئے، کچھ اس میں ماننے والے بھی چلے گئے، کچھ نافرمان بھی چلے گئے، اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا. مثال کے طور پر کسی جگہ پر زلزلہ آیا، وہ زلزلے میں فرمانبردار بھی چلے گئے، نافرمان بھی چلے گئے. اب ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں وہاں پہ یہ برائی تھی، وہاں پہ یہ برائی تھی، وہاں پہ یہ برائی تھی. نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ آزمائش تھی یا وہ عذاب ہے. ہاں، عذاب کی ایک صورت شکل یہ ہوتی ہے، پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا علاقہ صفحہ ہستی سے اگر مٹ گیا، پھر وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، بڑا عجیب جملہ ہے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں، ان کے نیچر میں تھا ہی نہیں ایمان. وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ یہاں بڑی عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے، ان لوگوں کو اگر اور ہزاروں سال مل جاتے تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے. بعض مرتبہ آدمی کا مزاج اور فطرت بگڑ جاتی ہے، پھر کتنی بڑی نشانیاں اس کے سامنے آئے وہ آدمی بدلتا ہے. وما كانوا مؤمنین، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا انہم كانوا قوما عمین، وہ اندھے تھے، دل کے اندھے تھے. یہاں پہ فرمایا مزاج اور فطرت اور ان کے اندر ٹیڑھا پن ایسا آ چکا تھا، اب کوئی بھی آ کے اس کو سمجھائے، کوئی بھی آ کے بتائے. وما كانوا مؤمنین. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی. اب مہر جب لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میری امت میں فتنے آئیں گے، اور آپ نے ان فتنوں کا نام دیا فتنۃ عمیاء
سما، اندھے پن کا فتنہ، گونگے پن کا فتنہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حق بات سامنے ہوگی، سمجھاؤ، سمجھ میں نہیں آئے گی، حق بات سناؤ، سمجھ میں نہیں آئے گی، سب سمجھ میں آئے گا لیکن وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ فتنہ سمیہ، وہ فتنہ عمیہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔